بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ بہت ہی جاندار وظیفہ ہے۔ ہر شرور سے، ہر پریشانی سے، ہر مسائل سے، ہر بیماری سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ تیربا ہدف ہے۔ یہ ایک جن نے بتایا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حفاظت کے لیے شیطان نے آیت الکرسی بتا دیا تھا۔ تو یعنی اگر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یہ نقصان نہیں ہوگا، یہ پریشانی نہیں آئے گی، جنات کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیطان قریب نہیں آ سکتے۔ تو ان کو معلوم ہے جو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، اور یہ جو نا عالم جن تو تھا لیکن عالم تھا، مسلمان تھا، عالم تھا، اور دارالعلوم دیوبند سے جو نا یہ فارغ تھا۔ یہ وظیفہ اس نے بتایا، اور یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حضرت مولانا جناب احمد بٹلہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو انشاءاللہ تعالی مولانا نذر الرحمن صاحب کے بعد دوسرا امیر ہوگا، وہ ریونڈ کے ذمہ دار ہیں، ریونڈ کے امیر ہیں۔ یہ وظیفہ اس نے بتایا، تو بالکل اس میں جو ہے نا وہ شک کی گنجائش نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، تو سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اور یہ میں نے جو ہے نا حضرت مولانا عظیم صاحب جو کوہاٹ مرکز کے جو ذمہ دار ہیں، بہت جید عالم ہیں، میں نے اس سے سنا ہے، اور وہ اس نے بتایا کہ میں نے مولانا احمد بٹلہ صاحب سے میں نے یہ وظیفہ میں نے اس سے سنا ہے۔ تو بالکل یعنی کہ دلیل کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، اور آپ اس کو پڑھیں۔ الحمدللہ جب سے میں نے سنا ہے، میں خود بھی اس کو پڑھتا ہوں اور گھر والوں کو بھی بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ جو نا 3 جگہوں میں یہ وظیفہ ہمیں جو نا یہ پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ہم دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، وظائف نہیں پڑھتے ہیں، تو جو نا شیاطین بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائیں گے، شیطان بھی ساتھ میں کھانا کھائے گا۔ اسی طرح یہ نقصان دیتے ہیں، اور اسی طرح جو نا جنات ہیں وہ بھی نقصان دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ وظائف پڑھیں گے جو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دیکھیں، ہم جب نہیں پڑھتے ہیں پھر پریشانی آ جاتی ہیں، پھر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، ہمارا کاروبار چل رہا تھا تو کیا ہو گیا، رشتے کی بات چل رہی تھی، رشتے کی بات رک گئی، یا انہوں نے انکار کر دیا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہم بالکل قرضدار ہو گئے۔ ایسے لوگ تھے، کہتے تھے ہمارے پاس اتنا مال ہے، زندگی بھر کھاتے رہے، ختم نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا چند سالوں کے بعد جو ہے نا وہ محتاج ہو گئے۔ تو اس لیے حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم یہ اعمال کریں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، تو معوذتین اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ آپ یہ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وظائف، وہ صورتیں وہ پڑھ لی، اللہ نے حفاظت کی، جادو کو، سارے اثرات کو ختم فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر بھی یہی دم کرتے تھے، صحابہ کرام بھی دم کرتے تھے، اللہ حفاظت کریں گے۔ تو ہمیں یہ کرنے چاہیے، یہ جو نا حقیقی اسباب ہیں۔ تو پھر ہمیں کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی پھر شیطان کہتے ہیں یہ جو پیر ہے اس کے پاس چلے جائیں، اس ملا کے پاس چلے جائیں، وہاں چلے جاتے ہیں، وہ ملا ہے ہی نہیں، پیر ہے ہی نہیں، بس پیسوں کا پیر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو نا وہ کالی مرغی لے کے آؤ، کالا بکرا لے کے آؤ، یہ چیزیں لے کے آؤ، اور اتنے پیسے لے کے آؤ، یا خون بہاؤ، جو ہے نا تو جو ہے نا پہلے وہ پریشانی تھی، ابھی مالی پریشانی اس پر بھی وہ آ گئی۔
مال بھی چلا گیا اور پریشانیاں بھی آ گئی، ابھی پریشانیاں جو نا ڈبل ہو گئی۔ تو اسی طرح پھنساتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے، ان کا دندہ یہی ہے کہ جو نا ایسی نشانیاں بتاتی ہیں، جو ایسی نشانیاں بتاتے ہیں جو ہر انسان میں عام طور پر ہوتے ہیں۔ آپ کے کمر میں درد ہے، آپ کے بال گرتے رہتے ہیں، آپ پر کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹھل گئی، بہت اچھا کیا آپ میرے پاس آ گئے، ورنہ تو یہ تو آپ کو ختم کرنے والا تھا۔ ایسی باتیں کہہ کر جو نا انسانوں کو یہ پھنسا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اچھے پیر بھی ہیں، اچھے عامل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو نا یہ چیز عام ہے، تو ہمیں ان سے جو نا بچنا چاہیے۔ تو یہ وظائف جو نا ہم پڑھتے رہیں گے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو ان کو زندگی کا معمول بنائیں، صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، تو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ہو، اور یہ اعمال جو نا یہ حقیقی اسباب ہیں، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہمیشہ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، کہ خاص کر جو نا 3 جگہ ایسی ہیں جو اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور بہت ہی مختصر ہے، 1-2 منٹ میں زبانی بھی یاد ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھولنا نہیں ہے، شیطان بھلا دے گا۔ تو ایک جو نا وہ بچے کے جو نا وہ مدرسے کے جو طالب علم تھے، ان پر پریشانیاں آ گئی، تو استاد بھی حیران ہو گئے، کیا ہو گیا؟ تو ایک اچھے عالم کو بلایا، اس نے جب دیکھا کہ وہ جن کو حاضر کیا، اور جن جو نا عورت کی زبان میں وہ بول رہا تھا، تو یہ عالم نے کہا اب عورت کی زبان میں بول رہے ہیں تو اکیلا مجھے مل جائے۔ تو جن نے کہا ٹھیک ہے، میں اکیلا آپ سے ملوں گا، لیکن آپ کو بھی اکیلا ہونا چاہیے۔ تو اس نے میں اکیلا ہوں، بس میرا خادم تو ساتھ ہوگا۔ جب اس کو حاضر کیا تو وہ دیکھا کہ چہرے پہ داڑھی، سر پہ پگڑی ہے، تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اتنی میں مسلمان صرف نہیں ہوں، میں عالم بھی ہوں، دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت ہے، اور میرے بچے خود اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، پھر آپ بچوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اچھے بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو مجھے برداشت ہی جو نا وہ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے میں ان کو یہ تکلیف پہنچاتا ہوں، کیونکہ جن تھا۔ اور اس نے بولا کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے جو آپ پڑھے جو نا کوئی جن اس کے قریب نہ آ سکے؟ بولا ہاں ایسا وظیفہ ہے۔ تو بولا وہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو وہ جن نے یہ وظیفہ بتا دیا۔ تو وہ جو 3 جگہ ہیں نا، ایک تو جب کپڑا چینج کرتے ہیں، کپڑا چینج کرنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اور اسی طرح غسل کرنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اور واش روم، باتھ روم، حمام جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ وظیفہ کیا؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ ہے، ایک مرتبہ پڑھیں۔ یہ جو 3 جگہ ہیں نا، حمام جانے سے پہلے، غسل سے پہلے، کپڑا چینج کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی کوئی جن آپ کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بہت مختصر ہے، بہت جامع ہے، میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، گھر والوں کو بھی بتایا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، سب کو بتا دیں، اور اپنے بہن بھائیوں تک بھی اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔